رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان المبارک کے اس ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک فضیلت ہے، اس مہینے کی انفرادیت اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیے رمضان المبارک کے یہ روزے اور نمازیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، جب تک بندہ فطرانہ ادا نہ کرے یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ لہٰذا فطرانے کو، صدقہ فطر کو اہمیت دیجیے۔ یہ بھی عمراء پر لازم ہے، امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو مستحق ہیں ان کو دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فطرانے میں کوتاہی نہ کریں۔ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب توفیق ہے، وہ زکوٰۃ میں بھی سستی نہ کرے، زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کرے اور فطرانے کو بھی وقت پر ادا کرے۔ عید نماز سے پہلے فطرانے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے عید نماز کے بعد فطرانہ ادا کیا تو وہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ خیرات کے حکم میں ہوگا، فضیلت نہیں ملے گی فطرانے کی۔ لہٰذا فطرانے کو بر وقت ادا کریں۔ اور اس مہینے کے اندر 27 تاریخ کو قرآن پاک کا نزول ہوا۔ خود قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کس رات نازل ہوا؟ وہ بھی قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات نازل کیا۔ اور اکثر مفسرین، محدثین اور اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے اکثر کہ قدر والی رات لیلۃ القدر یہ 27ویں رات ہے، یعنی قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں، اور زبور، تورات، انجیل ان کا بھی نزول اس مہینے میں۔ اور اس مہینے کی 21 تاریخ کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس نمازی کو اللہ کی طرف سے 3 انعام نصیب ہوتے ہیں۔ رمضان میں اگر نماز ادا کرے گا تو کیا ہی بات ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے سے علاوہ باقی مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام دنوں میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازی جب نماز ادا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسے 3 انعام نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس نمازی سے لے کر آسمان تک اللہ کی رحمت کی گھٹا چھا جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اس نمازی پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ نمازی کے ارد گرد فرشتے چاروں طرف اسے گھیر لیتے ہیں اور یہ گھیرا بنتا بنتا آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ 3 انعام نمازی کو نصیب ہوتے ہیں
اور وہی نمازی جسے اللہ کی رحمت بھی آسمان تک گھٹا کی صورت میں چھا جائے، بارش کی طرح اس پر رحمت بھی برسے اور فرشتے بھی اس کو گھیرا لگا کر آسمان تک پہنچ جائے، یہ انعام تو اسے باقی دنوں کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہی نمازی رمضان المبارک کے اندر نماز ادا کرے گا تو پھر کتنے انعام اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوں گے، کتنی رحمتیں برستی ہوگی، کتنی خدا کی طرف سے عطائیں ہوتی ہوں گی۔ لہٰذا یہ عظمتوں، رفعتوں، برکتوں والا مہینہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں مساجد کے اندر اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ یارو باقی فضیلتیں کہ اعتکاف میں اللہ کی طرف سے کیا کیا عطا ہوتا ہے، کون کون سی رحمت نازل ہوتی ہے، کیا کیا فضل ہوتا ہے، وہ سارے ایک طرف رکھ کر اگر صرف ایک بات کو بھی دیکھا جائے کہ آج کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے، وقت نہیں، خدا کے ذکر کے لیے وقت نہیں، نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہیں، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں، اتنی مصروفیات ہر شخص کو پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات کو اہمیت دیتا ہے، نماز کو، اللہ کے ذکر کو، اس میں سستی کرتا ہے۔ تو اگر باقی انعامات، باقی فضیلتیں ایک طرف رکھی جائیں تو ایک فضیلت یہی کافی ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ کر 10 دن یا 9 دن جو بھی دن آخری عشرے میں ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ صبح و شام، رات دن اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، یہی انعام بھی اس کے لیے کافی ہے، یہی انعام بھی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر۔ اور اس اعتکاف کی صورت میں تقریباً وہ گناہوں سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، نگاہ بھی برائیوں سے بچ جاتی ہے، زبان بھی بچ جاتی ہے، کان بھی بچ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں یہ بھی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر 10 دن اس کا ذہن، اس کی توجہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہوتی ہے، صرف اور صرف خدا کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی یہ عمدہ عبادت ہے اعتکاف۔ یاد رکھیے اعتکاف 3 قسم ہے، اعتکاف سنت، اعتکاف واجب اور اعتکاف مستحب۔ جو اعتکاف مستحب ہے وہ اعتکاف سنت بھی ہے۔ لہٰذا اعتکاف سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اعتکاف بیٹھنا، یہ اعتکاف سنت۔ اور اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں 3 دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن اعتکاف بیٹھوں گا، کام ہونے کے بعد اعتکاف بیٹھنا اس پر واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں، جس وقت بھی داخل ہوں، مسجد میں دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے جب اندر داخل ہوں، ساتھ یہ پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف، یہ پڑھ کر آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو جتنا وقت آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، مفت کا ثواب ہے، مفت کا ثواب۔ صرف یہ جملے بولنے سے، یہ نیت کرنے سے، نویت سنت الاعتکاف، یہ پڑھ کر آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، آپ 1 منٹ ٹھہریں، آپ 1 گھنٹہ ٹھہریں، آپ 1 دن ٹھہریں، جتنا عرصہ، جتنا وقت آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے اعتکاف بغیر روزے کے ادا نہیں ہوگا، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں روزے تو نہیں رکھ سکتا، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوگا۔ روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے تو پھر روزہ رکھنا ہوگا۔ اور یہ اپنا روزے اور یہ نمازیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ لٹکے رہتے ہیں جب تک فطرانہ ادا نہ کریں۔ فطرانہ کیوں ضروری ہے؟ فطرانہ آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، فطرانہ ضروری کیوں ہے؟
فطرانہ صدقہ فطر یہ لازم کیوں ہے؟ حدیث پاک میں اشیاء ستہ کی حدیث ابن ماجہ میں فطرانہ اس لیے لازم ہے کہ جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں روزہ دار ایسی فحشی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بیہودہ کلام بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں، کوتاہیوں اور بیہودہ باتوں اور فحشی باتوں کو دور کرنے کے لیے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ فطرانہ ادا کرنے سے روزے دار کو روزے کے اندر جو کوتاہیاں، غلطیاں ہوئی ہیں، جو بیہودہ گفتگو ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے۔ اس روزہ دار کے لیے فطرانہ ادا کرنا کافی ہے، اس لیے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا فطرانے کی جو مقدار ہے، جو حد ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اور اس مہینے کی 21 تاریخ کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس حوالے سے چند باتیں مولا کائنات کی عظمت و شان کے بارے میں عرض کروں گا۔ ضروری ہے اور لازم ہے کہ آپ کی عظمت و شان میں گفتگو کی جائے، اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق، ہر فرمان برحق ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص علم مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ پہلے دروازہ علی پر آئے، دروازہ علی پر آئے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے نا، اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کے چہرے کو، بڑے بھائی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ النظر الی الکعبۃ عبادت۔ کعبے کو دیکھا، جس کی نظر کعبے پر پڑی ثواب ملا، جس کی نظر قرآن پر پڑی ثواب ملا، جس کی نظر علی کے چہرے پر پڑی ثواب ملا۔ اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ ایک موقع پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے۔ ریاض النظرہ، اس کتاب کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ مولا کائنات بازار میں جا رہے تھے، راستے میں ٹکراؤ ہوا، ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جیسے ملے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگ گئے، غور سے دیکھنے لگ گئے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ صحابہ بھی حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے۔ یہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس طرف نگاہ ڈالے، جس طرف نگاہ جائے تو پھر نگاہ اسی طرف ہو، اس جگہ سے نگاہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اسے کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، جب بیٹھتے تو حضور کے چہرے کو صحابہ ایسے دیکھتے جیسے کوئی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ صحابہ کی نگاہ حضور کے چہرے پر ایسے ہوتی کہ صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے سے نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی۔ اب بازار میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی مولا علی سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔
حضرت علی نے پوچھا بھائی ابو بکر خیر تو ہے، آج اس انداز کے ساتھ دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی علی، میں نے کملی والے آقا سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں مجھے عبادت کا ثواب مل رہا ہے، مجھے عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، صرف دنیا تک نہیں، یاد رکھیے صرف دنیا تک نہیں بلکہ حوض کوثر پر بھی جب اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے اور اللہ کے نبی کی آل موجود ہوگی، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جلوہ گر ہوں گے، تو اس وقت بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نسبت اسی مہینے میں 21 تاریخ کو، اسی مہینے میں، اور فرمائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع العلی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ صرف یہاں تک نہ فرمایا بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا یا اللہ، علی جدھر جائے، علی جدھر جائے حق کو علی کی طرف پھیر دے۔ بہت بڑے قیمتی لفظ ہے، علی جدھر جائے حق کو علی کی طرف پھیر دے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اور یہ فرمانا کہ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہاں پر میرے کریم آقا نے یہ بھی فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جب پیدا ہوئے تو پہلا غسل میرے کملی والے آقا نے دیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ ہے کہ جس کو پہلا غسل میں نے دیا اور مجھے آخری غسل علی دے گا۔ پہلا غسل میں نے علی کو دیا ہے اور آخری غسل علی مجھے دے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہان فانی سے پردہ فرمایا تو مولا کائنات نے میرے کریم آقا کو غسل دیا۔ اللہ اکبر، کتنی نسبتیں ہیں۔ جب میرے کریم آقا نے غسل دیا ہوگا، ہاتھ لگے ہوں گے، نبی نبی ہے تو پھر علی علی ہے۔ نبی کی شان مقام اپنی جگہ پر، علی کا شان مقام اپنی جگہ پر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کریمانہ سے، نسبت مصطفیٰ سے، فرمان مصطفیٰ سے میرے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان۔ علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اگر اسی حدیث کو سامنے رکھ کر میں اپنا ایک خیال بیان کر دوں، اپنا خیال، پسند آئے تو رکھ لینا، پسند نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، واپس کر دینا۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر میں اپنا خیال بیان کر رہا ہوں کہ جب حضور نے فرمایا ہوگا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو میرا قیاس، میرا اپنا خیال ہے، میری اپنی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو شخص میرا دامن تھامنا چاہتا ہے وہ علی کا تھامے، جو شخص میرا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ علی کے چہرے کا دیدار کرے، جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ علی سے محبت کرے،
جو شخص مجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے وہ علی پر قربان ہو، جو شخص میرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ یہ الفاظ یہی اشارہ کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری کرامتیں، بہت ساری عظمتیں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی نفیس ترین تھے، انسان نفیس ترین تھے، زیادہ طاقتور، زیادہ بڑا قد، صحت مند اتنے بھی نہیں تھے۔ تاریخ اور سیرت کے اندر آتا ہے کہ بڑے نحیف اور کمزور تھے مولا کائنات، بڑے کمزور تھے، نحیف تھے، لیکن طاقت حیدری کا کمال یہ تھا کہ اپنی طاقت سے اگر پاؤں پتھر پر مارتے تو پاؤں پتھر کے اندر چلا جاتا، پاؤں پتھر کے اندر چلا جاتا۔ اے علی تیری عظمت کو سلام، اے علی تیرے مقام و مرتبے کو سلام، کہ جس کے بارے میں میرے آقا خود فرمائیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جس کے بارے میں میرے آقا خود فرمائیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی جدھر جائے اے اللہ حق کو علی کی طرف پھیر دے، جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ مقدس، یہ آخری عشرہ جاری و ساری ہے، رواں دوا ہے۔ آخری عشرے میں خوش نصیب لوگ اعتکاف کی صورت میں، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، جس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ یارو 10 دن، صرف 10 دن یا 9 دن، جتنے دن آخری عشرے کے بنتے ہوں گے، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرنا، نوافل ادا کرنا، تسبیح و تحلیل ادا کرنا، نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، قیام کرنا، جو بھی عبادتیں ہیں اس کو صحیح معنی ادا کرنا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ 2 حج کا بھی ثواب ملتا ہے اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود ذہن میں یہ سمجھ لیں کہ حج کا ثواب کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں، حج کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور حج کے لیے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ عمرہ کو بھی دیکھ لیجیے، عمرہ کو بھی آپ سامنے رکھیں، حج کو بھی آپ سامنے رکھیں، اور یہ ثواب صرف 1 حج یا 1 عمرے کا نہیں، حضور کا فرمان ہے کہ 2 حج کا ثواب ہے اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ صرف اکیلے حج بھی نہیں، صرف اکیلے عمرہ بھی نہیں، حجوں کا بھی ثواب ہے، عمروں کا بھی ثواب ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا کریں، اہتمام کا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر یہ 10 دن یہ موقع مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے کہ آپ جیسے چاہیں رب کو منوائیں، جیسے چاہیں رب کو راضی کریں۔ رب کو راضی کرنے کے یہ دن ہوتے ہیں جو بندہ اپنے گھر بار، ساری بار، علاقہ، ماحول سب کو چھوڑ کر مسجد میں خدا کے ذکر میں بیٹھا ہے، خدا کی یاد میں بیٹھا ہے، یہ عظیم لمحات ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کا اہتمام کیا کریں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر آپ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور جو باقی ملکوں کے اندر جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اعتکاف والے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔